بزرگ اور رسول عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم و فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کے لاڈلے حبیب کی امت کے اندر ہم تمام کو پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا ایک اور فضل کرم ہوا کہ اس نے ہم تمام کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا کہ دیکھیں ہم جو ہمارا ایمان ہے، جو اللہ رب العزت نے ہم تمام کو جو ایمان دے کر بھیجا ہے، وہ ایمان کی محنت کے لیے اللہ رب العزت نے اس امت کو چنا ہے اور اس نبی کو چنا ہے تاکہ یہ نبی کے صدقے طفیل کے اندر اللہ رب العزت اس دنیا کو وجود بخشے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ایمان کی دولت ایسی دولت ہے کہ کسی امت کے اندر جو بھی نبی آئے تمام نبیوں نے اس ہی ایمان کی دعوت دی اور ایک اللہ سے ہونے کے یقین کو بتایا، اور جس نبی نے اپنی امت کی طرف اللہ کے ہونے کے یقین کو بتایا، اللہ کی دعوت دی، اور اس نبی کی امت نے دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ رب العزت نے اس امت کو ہلاک کر دیا، اس قوم کو ہلاک کر ڈالا۔ دیکھیں کہ بعض قومیں کہ سوالات انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، کوئی نبی اپنے قبیلے کی طرف آیا، کوئی نبی اپنی خاندان کی طرف آیا، کوئی نبی اپنی بستی کی طرف آیا، کوئی نبی اپنے ملک کی طرف آیا، کوئی نبی اپنے قصبے کی طرف آیا، کوئی نبی اپنے شہر کی طرف آیا، لیکن جو ہمارے نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے عالمین کے لیے نبی بنا کر بھیجے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا انت رسول رب العالمین، آپ تمام عالمین کے نبی ہیں، اور قیامت تک کے جتنے بھی لوگ اس امت کے اندر آئیں گے اور پیدا ہوں گے وہ آپ ہی کی امت کہلائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کے جو اخلاق بنائے وہ ایسے اخلاق بنائے کہ کوئی علم والا بھی ویسے اخلاق نہیں رکھ سکتا، کوئی عالم بھی ویسا اخلاق نہیں رکھ سکتا جتنے اللہ کے نبی کے اخلاق۔ کہ اللہ کے نبی اپنے اخلاق کو بتا دیں۔ ایک جنگ کے اندر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا پیر اللہ کے نبی کے پیر پر گر گیا، تو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو اللہ کے نبی نے وہ چھڑی کو اس صحابی کے بدن پہ مارا اور کہا کہ تمہیں نہیں دکھ رہا، تم نے پیر پر پیر دے دیا۔ وہ صحابی گھبرا گئے کہ میں نے اللہ کے نبی کے پیر پر پیر رکھ دیا، میرا کیا ہوگا؟ رات بھر اسی غم کے اندر رہے اور صبح کو اعلان ہوا کہ جس نے اللہ کے نبی کے پیر پر پیر دیا اللہ کے نبی اس کو بلا رہے ہیں۔ تو جب وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس میں آئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے یہ پہلے ارادہ کر لیا تھا اب تو میں ہلاک ہوں گا، اب تو میری دنیا بھی برباد ہو گئی اور میری آخرت بھی برباد ہو گئی۔ لیکن کیا ہوا؟ یہاں پہ اللہ کے نبی اپنے اخلاق بتا دیا۔ جیسے وہ صحابی آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کل میں نے آپ کو لکڑی ماری تو آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ کیا کہے؟ آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ جو سارے عالمین کے نبی ہے، جو سارے نبیوں کے سردار ہے، جن کے صدقے طفیل میں اللہ نے دنیا کو وجود بخشا، وہ نبی ایک صحابی سے معافی مانگے۔ کیا کہے؟ آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اور معاف فرمانے کے بعد یہ 80 اونٹ جو عرب کے اندر بالا تر یعنی اونچا مال سمجھا جاتا تھا، 80 اونٹ ان کو ہدیے کے اندر دیے، کہا کہ یہ ہدیہ تم لے کر چلے جاؤ۔ کائی کی وجہ سے؟ ایک لکڑی مارنے کی وجہ سے۔ انورپی کب ماری گئی تھی؟ جب جنگ کا موقع تھا، جب جنگ شروع تھی، اسی دوران ہم صحابی کا پیر اللہ کے نبی کے پیر پر پڑ گیا۔ یا ہمارے نبی اخلاق بتائے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ غلطی کرنے والے کو معاف کرو۔ اللہ کے نبی نے حدیث
کے ذریعے سے بات کو پہنچایا، خیر المال العفو، کہ معاف کرنا بڑی دولت ہے، تم معاف کیا کرو اور اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچاؤ جو چیز ہلاکت کے اندر ڈالنے پر۔ اس لیے اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کہ مسلمان بدکار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا بے شک ہو سکتا ہے۔ کہا مسلمان گالی دے سکتا ہے؟ تو کہا بے شک گالی دے سکتا ہے۔ پھر کہا کہ مسلمان چغلی کر سکتا ہے؟ تو کہا بے شک کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مسلمان ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹ بات کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق، اور اللہ کے نبی نے بتایا کہ مسلمان کے اخلاق کیسے رہے، کہ مسلمان ہر برا کام کر سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور جھوٹ بولنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ مسلمان نہیں بول سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا کہ نبی جی آپ کو نبوت کب ملی؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو جب بنانا تھا اللہ کو، تو اللہ نے اس لیے دنیا کو عجر بخشا، اور آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول بھی جب کیا، جب عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ لیکن اللہ کے نبی بتاتے کہ مجھے نبوت 40 سال 10 دن 4 ماہ 10 دن کے اندر ہوئی، اور 23 سال کی زندگی اللہ کے نبی نے 10 سال مدینہ کے اندر گزاری اور 13 سال مکہ کے اندر گزاری۔ مکی زندگی کے اندر اللہ کے نبی نے اپنے اخلاق کو بتایا کہ اللہ کے نبی راستے سے جا رہے ہیں اور راستے سے آواز آئی، یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو کوئی نہیں، پھر آگے چلے، پھر آواز آئی، یا رسول اللہ۔ پھر اللہ کے نبی نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ایک ہرنی ایک رسی سے بندھی ہوئی، تو اللہ کے نبی اس کے پاس میں۔ اب اللہ کے نبی جانور کی بھاشا جانتے تھے کہ جانور کیا کہہ رہے اللہ کے نبی، تو اللہ کے نبی اس ہرنی کے پاس میں گئے تو اس ہرنی نے بولا، جب انہوں نے پوچھا کہ تجھے کس نے باندھا، تو کہا کہ آپ کے صحابی نے مجھے شکار کر کے باندھا۔ یا رسول اللہ آپ مجھے چھوڑ دیجیے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا آ جائے کیونکہ میرے بچے بھوکے۔ اس ہرنی نے کہا، تو اللہ کے نبی نے کہا اگر تو واپس نہیں آئی تو اس ہرنی نے کہا کہ اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے اگر میں واپس نہیں آئی۔ تو اللہ کے نبی نے اس کی رسی کو کھول دیا اور وہ ہرنی اپنے بچوں کے پاس میں گئی، پہاڑوں پر سے چھلانگ لگاتی ہوئی اپنے غفا کے اندر گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر فوراً واپس آ گئی، اور اللہ کے نبی نے اس ہرنی کو باندھ دیا اور پھر وہیں بیٹھے رہے۔ جبکہ اللہ کے نبی نے جب چھوڑا تھا واپس آ گئی، باندھ دیا، چل جانا تھا، لیکن نہیں، بلکہ اس ہرنی کے پاس میں بیٹھے رہے۔ اور وہ صحابی رضی اللہ عنہ جب اس ہرنی کو دیکھنے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، تو پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے تشریف لے گئے، کیا آپ کیسے کیا آ گئے؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ میرا ایک تقاضا ہے، میری ایک درخواست ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ فرمائیے آپ کی درخواست کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ ہرنی مجھے ہدیے میں دے۔ تو کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی نسل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس ہرنی کے گلے میں سے رسی کو نکالا اور کہا کہ بیٹا جا اپنے بچوں کی پرورش۔ یہ ہمارے نبی کا اخلاق کہ ایک بے زبان جانور کی بات بھی اللہ کے نبی نے سنی۔ دیکھیے ہمارے نبی اپنے اخلاق کو بتاتے کہ ایک مرتبہ راستے سے جاتے تو راستے میں ایک بوڑھی عورت کاٹے نہیں کھاتی، اللہ کے نبی کے راستے گئے۔ اب ایسا ہوا کہ 4 دن سے اس بوڑھی عورت نے کاٹے نہیں بچھائے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھائی راستے کے اندر کاٹے نہیں آ رہے، کیا آواز آتی تھی؟ تو کسی شخص نے بتایا کہ بولے اس بوڑھی عورت کا
اس بوڑھی عورت کی طبیعت خراب ہے، وہ بوڑھی عورت بیمار ہو گئی، تو اللہ کے نبی اس کے گھر پر گئے، تو اس بوڑھی عورت کو پوچھا کہ ماں جی آپ کو کیا ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی سے اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا مجھے کلمہ پڑھا بھائی کی وجہ سے، یہی وجہ سے کہ میں جس کے راستے کے اندر کانٹے بچھاتی تھی وہ کل میری عیادت کرنے کے لیے آیا،